السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ تل کا یہ ہیں آیات نشانیاں کتاب المبین، کتاب روشن میں، یعنی اس کتاب کی آیات ہیں۔ کتاب کون سی ہے؟ مبین، جو ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، یہ قرآن پاک۔ انا انزلناہ قرآنا، اور بے شک ہم نے نازل کیا ہو اس کو قرآنا، قرآن کو، عربین، عربی زبان میں، لعلہم تعقلون، تاکہ یہ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ کیوں اچھی طرح عربی میں کیوں نازل کیا؟ عربی جو ہے نا بڑی وسیع زبان ہے، بڑی وسعت والی زبان ہے۔ دوسری زبانیں جو ہوتے ہیں ایک ایک بات کہہ دیتی ہیں، لیکن عربی میں ایک جملے میں کہہ کر بہت سے معنی نکلتے آ جاتے ہیں۔ بڑی وسیع زبان ہے، اس لیے عربی میں نازل کیا۔ دوسرے یہ عربوں کی زبان اس وقت عربی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ یہ سب اس بات پر غور و فکر کریں اور عقل سے کام لیں۔ نقص علیک، نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، اور ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین واقعے کو، بہترین قصے کو، اوحینا الیک، جو وحی کی ہم نے آپ کو، ھذا القرآن، قرآن میں، یعنی اس قرآن سے جو وحی کر کے ہم نے اس کے ذریعے آپ کو بہترین قصے آپ کو سنائے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ نہیں تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی غافل، یعنی اس سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو یہ سب باتیں نہیں پتہ تھیں۔ یہ قرآن کے ذریعے سارے قصے ہم نے آپ کو سنائے، یعنی آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اس قال یوسف لأبیہ، اور قصہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے باپ سے، یا بتی، میرے ابا، انی رأیتو، میں نے دیکھا ہے، احدہ، کیا دیکھا؟ خواب میں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، احدہ عشرہ کوکباً، 11 ستارے، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں دیکھتا ہوں ان کو، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں کہا انہوں نے، قال یا بنیا، ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ نہ سنانا، اپنا یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ فَقِدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ چالے چلیں گے تمہارے خلاف، چالیں، یعنی وہ اس خواب کی وجہ سے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ دشمنی بھائیوں کے ذریعے تم پر عذاب کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَرَبُّكَ، کذالک، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، چن لے گا تم کو تمہارا رب، یعنی جو خواب دیکھا نا، یہ اس کی تعبیر میں کہہ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے کیا ہے؟ یجتبیک، چن لے گا تم کو، ربک، تمہارا رب، وَیَعْلِمُکَ مِن تَعْوِیلِ، اور وہ تمہیں سکھائے گا علم باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ تعویل الاحد، یعلموک من تحویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ وَیُتِمُّ نِعْمَتَکَ عَلَیکَ، اور اپنی نعمت کو پورا کرے گا وہ تم پر۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ نبوت کی نعمت، رسالت کی نعمت۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، یعنی آگے بھی نبوت دیتا چلا جائے گا۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل، جس طرح اس نے
یہ برکتیں دی تھی یا یہ سب کچھ نبوت دی تھی اللہ ابوئی کا، آپ کے دونوں باپوں کو، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی جس طرح سے اپنی نعمت سے نوازا تھا، نبوت دی تھی، اسی طرح تمہیں بھی نبوت سے نوازے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب بہت علم والا ہے، اسے پتا ہے کہ نبوت کس کو دینا، اور حکیم ہے، وہ اپنا کام حکمت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد کانا بے شک ہے، فی یوسف یوسف علیہ السلام کے قصے میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، آیات نشانیاں، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جو اس بارے میں آپ کو سوال کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس قالو، ابھی اللہ تعالیٰ وہ قصہ بیان کر رہا ہے، اس قالو جب کہا، لا یوسف، یہ یوسف، و اخوتہ اور اس کا بھائی، احب الینا، احب زیادہ محبت کرتے ہیں، الی ابینا ہمارے باپ سے، یعنی کیا کہا انہوں نے، قال، اس قالو انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا، لا یوسف، البتہ جو یوسف ہے، و اخوتہ و اخوہ اور اس کا بھائی، یعنی انہوں نے کیا آپس میں کہا کہ یہ یوسف ایک منٹ، و اخوہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی، یہ جو بنیامین تھے یہ ان کا بھائی تھا، تو آپس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی، احبو یہ زیادہ عزیز ہیں، الی طرف ابینا ہمارے باپ کے، منا ہم سے، یعنی ہمارے باپ جو ہیں وہ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور حالانکہ ہم بڑا ہی گروہ ہیں، وہ تو 10 بھائی تھے، یعنی ہمارے مقابلے میں ان 2 بچوں سے اللہ یہ ہمارا باپ جو زیادہ محبت کرتا ہے، ان ابانا بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین سب گمراہی میں، یعنی لا علم ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ہم میں فائدہ ہے یہ اس میں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپس میں کیا انہوں نے فیصلہ کیا، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اوت رہو یا پھینک دو اس کو، اردن ایک زمین میں، یا ہلو لکم وجہ ابیکم پھر، اردن ایک زمین میں، یخلو لکم پھر خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی اس کی ساری توجہ محبت بھی تمہاری طرف آ جائے گی، اس لیے اس کو یوسف کو کہیں پھینک دو یا مار ڈالو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور پھر اس کے بعد ہم نیکوکار ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، مار ڈالو اس کو، ختم کر دو۔ اقتلوا یوسف اب قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحو یا پھینک دو اس کو، اردن کسی ایسی زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیکم پھر پلٹ جائے گا، خالی ہو جائے گا تم سب کے لیے، توجہ ہو جائے گی تمہارے باپ کی تمہاری طرف، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ پھر نیک بن جانا، یعنی یہ کام کر لو اس کے بعد توبہ کر نیک ہو جانا، یعنی گناہ کرو لیکن نیک بن جانا بعد میں۔ قال قائل منہم تو ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف قتل مت کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ پھینک دو اس کو، فی غیابۃ الجب ایک کسی اندھے کنویں میں، یلتقطہ اس کو اٹھا لے گا اس کو، بعد السیارتی بعض سیارہ بعض قافلہ، ان کنتم فاعلین جو اگر تمہیں کچھ کرنا تو یہ کرو، اس کو اندھے کنویں پھینک دو، قتل مت کرو۔ یہ بڑا بھائی جو تھا یہودا یہ اس نے کہا تھا، قالو انہوں نے کہا، یا بانا اپنے باپ سے اب کہا، ما لکا کیا ہے آپ کو، لا تامنا علی یوسف کیا آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں،
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں، ناصح ہیں ہم اس کے لیے. ارسلہ معنا غدن، ہمیں ہمارے ساتھ اس کو یوسف کو کل آپ بھیج دیں. یرتا ویلعب، کھیلے کودے اور پیڑوں سے پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قالا، کہا ان کے باپ نے، انی لیحزنونی ان تذهبوا به، کہ میں پریشان ہو جاتا ہے، یعنی ناگوار مجھے ہوتا ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، یعنی اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. وَأَخَافُ، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں، ان یأکل الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا لے. قالوا، انہوں نے کہا بھائیوں نے، لئن، اگر اکلہ الذئب، اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم اتنا بڑا عصبہ ہیں، بہت ہم 10 ہیں، یعنی بڑے عقل سے انہوں نے کہا کہ بھیڑیا اس کو کھا لے، حالانکہ ہم سے ایک بڑا گروہ ہیں. انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بڑے نکمے ہیں، بہت بے وقوف ہیں کہ 10 بھائی ہیں اور اس کو آ کر بھیڑیا کھا لے. یعنی کس طرح سے آسا ڈھپ پہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے باپ کو. فلما ذهبوا به، اور پھر جب وہ لے گئے اس کو یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور جمع کیا، ان یجعلوا فی، ذهبوا به لے گئے اس کو، واجمعوا ان یجعلوه، اور جس بات پر وہ اکٹھا ہو گئے تھے. اجمعوا ان یجعلوه، یعنی وہ جمع ہو گئے تھے، ان یجعلوه، جو بات اس سے کرنی تھی، یعنی ان کا کیا تھا کنویں پھینکنے کا. تو جب وہ اس بات پر جو اکٹھا ہو گئے، اس بات پہ ان کا فیصلہ ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان یجعلوه، انہوں نے پھینک دیا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں میں. اندھیرے کنویں یعنی جو کچھ بھی ہو، بہرحال. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پھر ہم نے الہام کیا اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور انہیں بتاؤ گے جو کام انہوں نے یہ کیا ہے. الہام کے ذریعے، یعنی یہ کہ جو یہ کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انہیں اس بات کی بتائیں گے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے نا، کر لو پھر ہم توبہ کر لیں گے، صالح بن کے رہ جائیں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، پھر وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے پیٹتے، عشاء کے وقت، رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے. قالو، انہوں نے کہا، یا بانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا، ہم نے چھوڑ دیا تھا، کس کو، یوسف علیہ السلام کو. تو انا ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبقو، کہ ہم بھاگ دوڑ میں. انا ذهبنا نستبقو، سبق کا معنی ہوتا بھاگنا، آگے پیچھے نکلنا. تو ہم مشغول ہو گئے تھے بھاگ دوڑ میں، یعنی ریس لگا رہے تھے ایک دوسرے کی. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے پاس، اور ہم ریس لگانے کے لیے چلے گئے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو کھا لیا بھیڑیے نے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَمَا أَنْتَ، اور آپ نہیں ہوں گے، بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہم پر بات ماننے والے، یعنی آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم کتنے ہی سچے ہو، لیکن اس کو بھیڑیا کھا گیا. آپ یقین نہیں کریں گے، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ بات غلط ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم سچی بات کہہ رہے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لائے تھے عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر لگا کر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون، بھیڑ کسی کا بھی خون لگا کے
اس کے قمیص پر لے آئے تھے. قالا اور پھر ان کو لا کے دیا کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا یہ ہم قمیص لے کر آئے ہیں. اور قمیص جو تھی وہ بالکل ثابت تھی. اگر قمیص پھٹی ہوئی ہوتی تو انسان سوچتا کہ جب بھیڑیا نے بچے کو کھا لیا ہے تو یہ قمیص تو پھٹنی تھی، لیکن ثابت قمیص تھی اور اس پر خون لگا کے بھی لے آئے تھے. قالا انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس قمیص کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے کام کو آسان کر دیا ہے، کتنا برائی کو خوبصورت بنا کے تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو. فصبر جمیل، بس صبر کرنا بہترین جگہ ہے، بہترین چیز ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور پھر واللہ مستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. علی ما تصفون، جو تم نے اس وقت بات کی ہے اس سے میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. وجاہت سیارہ، تو یعنی اس کے علاوہ باپ نے کچھ بھی نہیں کہا اپنے بیٹوں سے. وجاہت سیارتن، پھر آیا ایک قافلہ. فارسلوا، پھر انہوں نے بھیجا. واردہم، اپنے سقے کو یعنی پانی لینے والے کو بھیجا انہوں نے. فادلا دلوا، تو اس نے جو پانی لینے آیا تھا اس نے ڈول ڈالا کنویں میں. تالا، اس نے کہا یا بشرا، خوشخبری ہو. ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، کیونکہ ڈول ڈالا اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے ہوں گے اور ڈول جب کھینچا تو انہوں نے کہا اس میں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بشرا ہاذا غلام، خوش ہو جاؤ، یہ تو ایک مبارک لڑکا ہے، کیونکہ مال غنیمت ہوتا تھا اور ایک غلام بنا لیے جاتے تھے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بدعا، مال تجارت سمجھ کر. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، کہ مال تجارت ہے نا، اب اس کو لے جا کے ہم بیچیں گے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ سب حالات سے خبر تھا جو وہ عمل کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، اور بیچ ڈالا انہوں نے اس کو، یعنی قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ، جس میں تھوڑی سی قیمت کے درہم کے بدلے. معدودہ، گنتی کے، یعنی زیادہ قیمت نہیں دی، تھوڑا سا قیمت لے کے بیچ دی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیونکہ اس کی قیمت کے لیے وہ زیادہ امیدوار نہیں تھے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تو ایک بچے کو ویسے ہی پکڑا تھا نا، اب اگر اس کا مالک آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا تو وہ بھی چھن جاتا. تو اس کے بارے میں زیادہ قیمت کے وہ توجہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے تھوڑے درہم لے کے بیچ ڈالا ان کو. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ، جس نے ان کو خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، من مصر، مصر میں جب تھا وہ. لامرأتہ، کہا اس نے اپنی بیوی سے، اکرمی، اس کو عزت سے رکھنا. مثواہ، اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ دو. عسیٰ، امید ہے کہ ان ینفعنا، ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچائے گا، ہمیں مفید ہوگا ہمارے لیے. اور نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور نتخذہ ولدا کذالک، اس طرح سے مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ٹھکانہ دیا اور ہم نے اس کو تعلیم دی. کس بات کی؟ من تحویل الاحادیث، باتوں کے تہ تک پہنچنے کی تعلیم بھی ہم نے ان کو سکھائی. واللہ غالب علی امر، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم، ہر حکم پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جس طرح کرتا ہے ہر تدبیر اللہ نکالتا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، یوسف علیہ السلام
وَآتَيْنَاهُ تو ہم نے دی اس کو حکمًا وعلما، حکمت اور علم کی باتیں، حکمت اور قوت فیصلہ ہم نے ان کو عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح نیکوکاروں کو ہم جزا دیتے ہیں، یعنی وہ نیک تھے، شریف تھے، بہت اچھے تھے، ان میں کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے ایسوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے پکڑے ہیں، لیے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے میرے بھائی نے پھینکا تھا، میرا باپ وہاں ہے، وہ نبی ہے، کوئی بات نہیں، خاموشی بالکل اللہ کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا تھا۔ تو ایسے محسن کی جزا ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ رواوتت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور پھسلایا یا دھوکے، پھسلایا یہ اردو میں ہم کہتے ہیں، اس عورت نے ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں وہ تھی، فی نفسہ ہی، کون ہے فی نفسہ ہی، یوسف علیہ السلام کے نفس سے، یعنی جس گھر میں وہ تھے اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر ان کے نفس سے بھٹکانا چاہا، یعنی ان کو برے راستے پہ لگانا چاہا۔ وغلقت الابواب، اور ایک دن اس نے بند کر لیے سارے دروازے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا آؤ میرے سامنے، میرے ساتھ آؤ، برائی کی دعوت اس نے دی۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کیا انہوں نے کہا خدا کی پناہ، انہ ربی، میرا تو وہ رب ہے جس نے احسن مثوایا، جس نے مجھے یہ بہترین ٹھکانہ دیا، یا مجھے یہ قدر و منزلت بخشی، اس مقام تک پہنچایا، میرا وہ رب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اگر میں نے نافرمانی کری رب کی، کوئی گناہ کیا، تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ لقد ہمت بھی، لیکن وہ ہمت بڑھی بھی اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی، کیوں؟ بری نیت کے ساتھ۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی بڑھتا اس عورت کی طرف، بڑھتا، لولا، اگر نہیں، الراء برہان ربہ، کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی کیا برہان؟ رب کی طرف سے کیا برہان تھی؟ ان کا دل، ان کے دل نے انہیں سجھایا کہ یہ بات غلط ہے۔ وہ عورت تو بڑھی، وہ بھی بڑھ جاتا اگر رب کی برہان، رب کی یہ حجت، یعنی دل سے انہوں نے دیکھا کہ ایک آزمائش ہے، لیکن یہ غلط بات ہو رہی ہے، رب کی طرف سے انہیں یہ چیز سمجھائی گئی۔ الراء برہان ربہ، تو اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی بڑھ جاتا، لیکن اس کے دل میں رب کی طرف سے برہان آئی، اس کے نفس نے اسے بتایا کہ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے ہر نبی میں کیا ہوتا تھا کہ ان کا نفس انہیں پہلے ایک ایک چیز کھول کھول کے بتاتا تھا، بعد میں نبوت دی جاتی تھی، تو یہاں ان کا نفس بھی انہیں یہ بات کو سمجھا رہا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور ایسا ہوا جو رب نے نفس نے انہیں روکا، اس طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم ان سے بے حیائی اور بے غیرتی برائیوں کو دور کر دیں۔ نفس نے بتایا غلط ہے یہ سب چیزیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، اور یوسف علیہ السلام کون تھے؟ وہ ہمارے بندوں میں سے خالص چنے ہوئے بندے تھے۔ واستقل بابا، پھر وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دی، قدت تاکو پر جزم ہے، عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس کی قمیص یوسف علیہ السلام کی، من دبرن، ان کے پیچھے سے، انہوں نے پکڑا ہوگا نا، وہ آگے جا رہے ہوں گے، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی۔ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَيَا، اور پایا دونوں نے، سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سیدہ، سید کو، یعنی اس کے شوہر کو، لدى الباب، دروازے پر، وہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا تو دروازے پہ اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ قالت، عورت نے کہا، ما جزاؤ، کیا جزا ہو،
من ارادہ بے اہل کا سو، اس شخص کے لیے جو تمہاری گھر والی کی طرف بری نیت سے آئے، اسے کیا سزا دو گے؟ اپنا دامن بچانے کے لیے کتنی بڑی مکر وہ عورت کر رہی ہے. اللہ یوس جنا او عذاب علیم، اور پھر خود ہی کہہ رہی ہے یہی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا عذاب علیم، سخت عذاب اسے دیا جائے. کہا یوسف علیہ السلام نے ہیا راودتنی، یہی مجھے پھسلا رہی تھی، ان نفسی، میرے نفس سے، یعنی یہی عورت تھی جو مجھے پھسلا رہی تھی، مجھے برے کام میں آبادہ کر رہی تھی. وشاہد من اہلیہا، اور اس پہ ان کے گھر شاہدون گواہی دی، شاہدون گواہ دینے والے نے، من اہلیہ ان کے گھر والوں میں سے، یعنی ان کے گھر والوں میں سے جب یہ بات پھیلی تو کوئی ایک عقل بند تھا، اس نے کیا گواہی دی، کیا کہا، ان کہنا قمیصہ، یعنی اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ اگر قمیص قدہ پھٹی ہوئی ہے، من قبل پیچھے سے، اگر قمیص جو ہے وہ من قبول آگے سے، اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے من قبول آگے سے، فصدقت، تو یہ عورت جو ہے یہ سچ کہہ رہی ہے. اگر پیچھے آگے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جو شخص ہے یہ جھوٹا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر شخص کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ مرد سچوں میں سے. پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو ظاہر عورت پکڑ رہی ہے نا، جبھی تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو یہ جو کہہ رہی ہے یہ جھوٹی ہے. فَلَمَّا، پس جب رَآ، انہوں نے دیکھا، قمیصہ، اس کی قمیض، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ اس کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قالا، تو کہا کس نے، یا تو اس شخص نے یا عزیز مصر نے، انہ من کیدکن، بے شک یہ عورتوں کی چالیں ہیں، ان کیدکن عظیم، اور بے شک عورتوں کی چالیں بڑی عظیم، بہت بڑی ہوتی ہیں کہ اس عورت نے اتنا بڑا جھوٹ اس شخص پہ لگا دیا. یوسف علیہ السلام سے کہا آرد ان ھذا، اب اس معاملے کو درگزر کرو، چھوڑ دو اس بات کو. استغفری لذنبی کی، اور پھر اس عورت سے کہا تو استغفری، تم معافی مانگ، لذنبی کی، اپنے گناہوں کا، انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو ہی اصل قصور وال ہے، اس لیے تو توبہ کر اور معافی مانگ یوسف علیہ السلام سے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتحا عن نفسہ. اب پچھلے تو آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ سورہ یوسف میں کہ جو اس نے زلیخا کہتے ہیں جو بھی ہے ان کی بیوی نے جو یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا، تو پورے شہر میں جو عورتیں تھیں وہ اس بات کا چرچا کرنے لگیں. وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر کی عورتیں سب کی سب کیا کہنے لگیں، امرأۃ العزیزی، بیوی اس کی عزیز کی، تراودو فتحا، تراودو اس نے بہکایا ہے، فتحا اپنے غلام کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، یعنی کہ جو عزیز مصر کی بھی ہے وہ اپنے غلام کو برائی کی طرف اکسا رہی ہے. قد شغفہا حبا، کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اس کو اس کی محبت نے حد سے باہر نکال دیا ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور عورتیں سب کہہ رہی ہیں ہم اس کو یعنی عزیز مصر کی بیوی کو پاتے ہیں فی ضلال مبین، سخت گمراہی پہ، کہ اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب سنا اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کیا، بے مکرہن، ان عورتوں کی مکرانہ کی باتیں، یعنی جو باتیں مشہور کر دی تھی، جب انہوں نے سنی، ارسلت الیہن، تو انہوں نے ان سب کو بلا بھیجا، سارے بڑے بڑے جو شاہانہ عورتیں وغیرہ تھیں ان سب کو، ارسلت الیہن،
پیغام بھیجا انہیں آنے کا، یعنی انہیں اپنے یہاں دعوت دی اس نے، وَآتَدَتْ لَهُنَّ اور اس نے بنایا ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کو بلایا تھا ان کے لیے، متکئن تکیے دار محفل، یعنی بڑی راستہ محفل تیار کی اس نے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ وَآتَتْ اور اس نے دی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری، وقالت اخرج اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے باہر نکال آؤ، علیہن ان پر، یعنی دعوت کری ہے اس نے بڑی شاندار، اور عورتوں کو بٹھایا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اس نے دی کہ پھل ول کاٹنے کے لیے کہ لو پھل کاٹ کے کھاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا باہر آ جاؤ، فلما رأینہ جب انہوں نے اس کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ تو اسے بہت بڑا سمجھا، یعنی بہت بڑا سمجھا تو اس سے مرعوب ہو گئی، کیونکہ بہت حسین انسان تھے وہ، اور ان کو دیکھ کے ساری عورتیں مرعوب ہو گئی، فقطعنا ایدیہن اور ان کو ہوش ہی نہیں رہا اپنا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، پھل کاٹنے کے بجائے اتنی ان کو دیکھنے میں محو ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ انہوں نے کہا حاشا للہ ساری پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے، ما ھذا بشر لیکن یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہستی ہے جس قدر حسین ہے، ان ھذا الا ملک کریم اور یہ نہیں ہے مگر کیا ہے ایک فرشتہ ہے۔ قالت پھر اس نے کہا، کس نے؟ وہ عزیز مصر کی بیوی نے، فذالکن الذی یہ ہے وہ، الذی جس کے بارے میں لمتننی تم مجھے ملامت کر رہی تھی، فیہ اس کے بارے میں، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم ملامت کر رہی تھی، اب بتاؤ تمہارا کیا حل ہوا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور جب میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس کے خلاف، یعنی خود وہ اعتراف کر رہی ہے سب عورتوں کے سامنے، فَاسْتَحْسَمَ یہ بچ نکلا، میرے قابو میں نہیں آیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے اب بھی نہ کیا، ما آمرہ جو میں اسے حکم دیتی ہوں، اگر وہ کام اس نے نہیں کیا، لَيُسْجَنَنَّ تو میں ضرور اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہاں پر یہ بہت ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، سجنو قید خانہ، احبو مجھے زیادہ پیارا ہے، الیہ اس طرف اس باتوں سے، مما یدعوننی الیہ جن باتوں کی طرف یہ بلاتی ہے، یعنی یہ قید خانہ مجھے منظور ہے، اللہ مجھے قید خانے میں بھیج دے، یہ کام میں نہیں کروں گا جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا اور اے اللہ اگر نہیں، تصرف انی کیدہن اے اللہ اگر تو نے نہ دور کری مجھ سے کیدہن ان عورتوں کی چالیں، اسبو الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں سب جاہل ہوں گا، یعنی مجھے نیکی کے پتہ ہی نہیں ہوگی کیا ہے کیا نہیں ہے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ پر رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ان کی چالوں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیونکہ اللہ پاک وہی ہے جو سب کی سنتا بھی ہے اور علم کے ساتھ جانتا بھی ہے۔ ثُمَّ بَدَلَهُم مِّن بَعْدِ ثُمَّ بَدَلَهُم کو یہ بات سوجھی، لہم ان لوگوں کو یعنی اس ملک کے لوگوں کو جتنے بڑے بڑے تھے جن کی بیویاں جو تھی وہ یوسف علیہ السلام سے عاشق ہو چکی تھیں، تو ثُمَّ بَدَلَهُم ان کو سوجھی یہ بات کیا، من بعد اس کے بعد، ما رأوا الآیات کہ جب انہوں نے
یہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی. کون سی نشانیاں؟ کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ اتنی بدچلن ہیں، اور یہ جو یوسف ہے اتنا شریف انسان ہے کہ ان کے جھانسے میں آتا ہی نہیں ہے. جب یہ باتیں انہوں نے دیکھ لی، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ ان کو ضرور قید خانے میں ڈال دیں گے ایک وقت معین تک. یعنی برائی کو کھلا چھوڑ دیا، عورتیں جو غلط راستے پہ تھی وہ آزاد ہیں، اور جو برائی سے منع کر رہا ہے اس کو انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یوسف السلام قید خانے میں داخل ہوئے پہنچے تو انہی کے ساتھ 2 قیدی غلام اور بھی قید خانے میں انہی کے ساتھ تھے، مطلب 2 قیدی اور بھی تھے جو غلام تھے کسی کے. قَالَ أَحَدُهُمَا، وہاں مطلب یہ اسی وقت یہ بات، یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہنے لگے. وہ اتنے شریف نیک نفس تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ بہت اچھے انسان ہیں، اور باتوں کی تہ تک فوراً پہنچ بھی جاتے ہیں. تو مطلب کچھ عرصہ ہوا، سالوں ہوئے. قال احدهما، تو ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، آسرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب کو. اس نے خواب میں کہا، یوسف علیہ السلام سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، کیونکہ وہ شراب پلاتا تھا اپنے آقا کو. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تاکل الطیر، اور انہیں پرندے کھا رہے ہیں، منہ، اس پر روٹیوں میں سے. نبینا، ہمیں بتائیے، بے تعویلہ، ان خوابوں کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم آپ کو بہت نیک آدمی پاتے ہیں. تو یہ محسنین یعنی ہم آپ کو نیک آدمی پاتے کس میں؟ یعنی ساری قیدی جتنے قید خانے میں تھے سب کہتے تھے یہ بہت نیک کردار انسان ہے. تو ہم چونکہ آپ ہیں اور سر آپ کو کہتے ہیں نیک، تو ہمارے خواب کی تعبیر آپ بتا